اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المؤید ورسول المسدد مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين لعنة الله على أعدائه الأجمعين آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات کا خالق و مالک وہ خدا کی جس کی دست قدرت میں ہم سبھی کی جان ہے، وہ خدا کہ جس نے صفت کن فیکن سے انسان کو قلب بھی کیا، اس کی ہدایت کا بھی بہترین انتظام ہوا. قرآن جیسی کتاب کو نازل کر کے خدا نے اپنی حکمت اور حجت کو تمام کیا. پروردگار عالم نے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ہمارے لیے اسوہ اور حجت قرار دیا، اور اسی قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے. دین اسلام وہ دین ہے جو آدم علیہ السلام اس روئے زمین پر لے کر آئے، اور آقائے نامدار صدر مملکت کائنات الہی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو تکمیل تک پہنچایا. یہ وہ دین ہے کہ جو آدم علیہ السلام لے کر آئے، جس دین کی بنیاد توحید تھی. ہر نبی نے خدا کے حکم سے اپنے امت کو ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا. ہر نبی نے اپنی نبوت کا اعلان اور آخری نبی کے آمد کی آگاہی دی. ہر نبی نے قیامت سے لوگوں کو آگاہ کیا، اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب آخری نبی رحمت بن کر اس دنیا میں آئے، اور پروردگار عالم نے آپ کے ذریعے سے اس دین کو تکمیل تک پہنچایا. یہ وہ دین ہے کہ جس میں 1,24,000 انبیاء کی محنتیں شامل ہیں. یہ وہ دین ہے کہ جس میں ابو طالب علیہ السلام کی تدبیریں شامل ہیں. خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین کی اس میں تمام دولتیں بھی شامل ہیں. مسلمانوں نے محنتیں اور قربانیاں دے کر اس دین کو بچایا ہے. آقائے نامدار نے 23 سال اس دین کو سینچا ہے. اس دین میں مولا علی علیہ السلام کی تلوار نے بھی تعاون کیا ہے. یہ وہ دین ہے کہ جسے اتنی محنتوں کے بعد تکمیل تک پہنچایا گیا. غدیر میں ولایت کا اعلان بھی ہو گیا. پروردگار عالم نے حکم دیا، آیت بلغ بھی نازل ہوئی. وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اکملت کی آیت بھی نازل ہو گئی، دین کمال تک پہنچ گیا. مگر افسوس کہ یہی دین تھا
کہ جو محض 50 سال میں ایک ایسے فاسق کے ہاتھ چلا گیا کہ جس نے دین کے چہرے کو مس کر دیا. یہ ملعون یزید وہ تھا کہ جو دین کا وارث بن بیٹھا. اس نے محض 50 سال میں اس دین کا نقشہ اس طرح بدلا کہ ہر گناہ دین کے سائے میں کرنے لگا. یہ میں کشی کے ایسے محفلیں سجاتا تھا اپنے دربار میں اور اسے دین کا نام دیا کرتا تھا. عورت کی حرمت کو چاک کرتا تھا اور اسے دین کا نام دیا کرتا تھا. لوگوں پر ظلم ہوتا تھا اور یہ دین کے سائے میں ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ عبداللہ ابن حنزلہ غسیل ملائکہ احد کے شہید ہیں. آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ہمیں خوف تھا کہ یزید کے حکومت کے دوران کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسے. اللہ اکبر. یعنی ملعون نے دین کے چہرے کو مس کر دیا تھا. ہر گناہ کو کرتا تھا تو دین کے پرچم کے تلے اور کہتا تھا کہ یہی دین ہے. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ اس نے مولا سے، وارث رسول سے، آقا حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا. مولا حسین وہ ہیں کہ جس نے یہ کہہ کر اسے للکارا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین تیری بیعت نہیں کر سکتا. رہتی دنیا تک تا قیامت تک مولا نے پیغام دے دیا کہ جو بھی حسین کا ماننے والا ہوگا، جو بھی حق پرست ہوگا، وہ کبھی بھی باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہوگا. مولا نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. کسی نے مولانا مودودی کو سوال کیا تھا. یہ کون مولانا مودودی ہیں؟ یہ برادران اہل سنت کے بہت بڑے علماء ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ مفسر بھی ہیں، قرآن کی تفسیر بھی لکھ چکے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب تمام لوگوں نے یزید کی بیعت دے دی تھی تو پھر حسین نے کیوں یزید کی بیعت نہ لی؟ تو اس وقت مولانا مودودی نے اتنا خوبصورت جواب دیا. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو پھر دوسروں نے بیعت کیوں کی؟ حسین تو وارث رسول تھے. مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وارث رسول کے ساتھ کھڑے ہوتے. سبحان اللہ. مختصر یہ کہ مولا حسین وہ تھے کہ جو ظلم کے سامنے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. ذرا تصور کیجئے گا کہ مولا حسین وہ ہیں کہ جس نے دین کی کشتی کو اس وقت سنبھالا ہے کہ جب دین کی کشتی ڈوب رہی تھی. حسین نے اس دین کی کشتی کو خون کے دریا سے کھید کر نکالا ہے. اللہ اکبر. حسین نے اس دین کی کشتی کو اپنے بچوں کے خون سے کھید کر نکالا ہے. اس دین کو سینچا ہے تو خون حسین نے سینچا ہے، ورنہ دین کا چہرہ تو اسی وقت مسخ ہو جاتا کہ جب ملعون نے دین کے پرچم کے تلے ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. مولا حسین وہ تھے کہ جو اس ملعون کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اپنے بھرے گھر کو لٹانے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے. مولا حسین وہ وارث رسول ہیں کہ جس نے کٹے سر سے نوکے نیزے پر رہتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ خدا کا نمائندہ کون ہوتا ہے. تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جب مولا حسین کے سر کو کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا تھا اور کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا تھا تو مولا حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت جاری تھی. اللہ اکبر. یہ ہمارے لیے درس ہے. جو حسین کے چاہنے والے ہیں وہ قرآن سے کبھی دور نہ ہوں، کیونکہ قرآن سے حسین کبھی جدا نہیں ہے. حسین بولتا ہوا قرآن ہے، قرآن ناطق ہے میرا مولا. ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ہم درس لیں، اسی کی کہے پر قرآن کے روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں. مختصر یہ
کہ مولا حسین وہ ہیں کہ جس نے نو کے نیزے پر پروردگار کے ذکر کو بلند کیا، اور خدا کا قرآن میں وعدہ ہے، پروردگار کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے ذکر کو بلند کرو، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پروردگار عالم نے میرے مولا حسین کا ذکر، وہ ذاکر کہ جس نے نو کے نیزے پر خدا کا ذکر بلند کیا، خدا نے اس کا ذکر دنیا میں اتنا بلند رکھا کہ آج 1400 سال گزر گئے، حکومتیں مٹ گئی، مگر آج بھی نام حسین باقی ہے۔ جس کے دل میں انسانیت ہے اس کے دل میں حسینیت بستی ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے آج بھی جب نام حسین سنتا ہے تو اشک بار آنکھیں ہو جاتی ہیں، دل بھر آتا ہے۔ یہ خدا کا ایک معجزہ ہے۔ ہمارے بچے ابھی پیدا نہیں ہوتے کہ ہاتھ سینے پر آ جاتے ہیں، ہم حسین پر ماتم کرتے ہیں، ہم حسین پر گریہ کرتے ہیں، مگر بعض اوقات لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری گریے کا، تمہارے عزاداری کا سبب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو ان کے لیے بتاتی ہوئی چلوں کہ مقصد عزاداری صرف محبت حسین علیہ السلام ہے۔ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں وارث رسول اللہ کی محبت ہوگی، وہ دل، وہ آنکھ گریہ کرے گی، وہ دل پریشان ہو جائے گا کہ جب حسین مولا کے مصائب کو سنے گا۔ مولا حسین پر گریہ کرنا در حقیقت سنت نبوی ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو ان پر گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت نبوی ہے اپنے مرحومین پر گریہ کرنا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے دیکھا احد کے بعد کہ تمام انصار کی عورتیں اپنے اپنے شہداء پر گریہ کر رہی تھی تو رسول اللہ رنجیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ نے سوال کیا تھا انصار سے کہ جا کر اپنی عورتوں سے پوچھنا کہ کیا حمزہ پر گریہ نہ کرو گے۔ جیسے ہی عورتوں نے یہ سنا تو فوراً ایک مقام پر جمع ہوئی اور جناب حمزہ پر گریہ کرنے لگی۔ رسول اللہ نے ان کے حق میں دعائیں مانگی۔ یہ سنت رسول اللہ ہے کہ مولا حسین پر رسول اللہ نے گریہ کیا ہے۔ مسند احمد میں اور المجمل کبیر میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے، اور حاکم نشاپوری یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ متواتر ہے۔ کہا گیا کہ ام سلمہ سے مروی ہے، ام سلمہ ام المومنین رحمت اللہ علیہ، وہ کہ جو رسول اللہ کی ازدواج میں سے ہیں، آپ نقل کر رہی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھیں اشک بار ہیں، رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ میں نے جا کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے اس گریے کا سبب کیا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابھی جبرائیل امین آئے ہیں، یہ کربلا کی مٹی میرے حوالے کیا ہے اور حسین کی شہادت کو میرے سامنے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نواسے پر گریہ فگن ہوں کہ وہ بہت ہی غربت میں 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے دشت میں شہید ہوگا۔ پھر ام سلمہ کو رسول اللہ نے یہ مٹی حوالے کی تھی، اور روایات میں درج ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی رسول اللہ نے میرے مولا حسین پر گریہ کر کے اسے سنت قرار دیا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی آنکھیں حسین مولا کی قربانی پر نم ہو جاتی ہیں۔ مولا حسین وارث رسول ہے، معجزہ ہے یہ عزاداری، کیونکہ ذرا تصور کیجئے خدا نہ خواستہ کبھی کوئی اپنا چلا جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان 1 سال کا ماتم مناتا ہے، گریہ کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے، پھر خدا صبر عطا کر دیتا ہے۔ مگر مولا حسین کی عزاداری ایک زندہ معجزہ ہے، سنت نبوی ہے کہ رہتی دنیا تک یہ عزاداری قائم رہے گی۔ تو اب بات واضح ہو گئی کہ مقصد عزاداری صرف محبت حسین ہے۔
یہاں پر مسلمان یا غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی ہر وہ آنکھ گریا کرے گی۔ مقصد امام حسین علیہ السلام کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب ہم عزاداری کریں، دیکھیے جب ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہمارا مقصد محبت حسین میں گریا ہے، مگر جب حسین کی عزاداری میں غم میں ہماری آنکھیں نم ہو جائے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مقصد امام سے غافل نہ ہو۔ امام کا مقصد کیا تھا؟ حسین نے آخر قربانی کیوں دی تھی؟ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے قربانی دی تھی تو جنت کی خاطر قربانی دی تھی، خوشی مناؤ کہ حسین شہید ہو گئے اور جنت چلے گئے، خوشی مناؤ کہ حسین جو چاہتے تھے وہ حاصل کر گئے، حسین کو خدا نے شہادت کا درجہ بخشا اور حسین جنتی ہو گئے۔ علماء جواب دیتے ہیں کہ وہ حسین کی جو ماں کی آغوش میں سید الشباب اہل الجنہ کا خطاب پا چکے تھے۔ کئی احادیث اس کے حوالے سے متواتر مسند حدیث کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے حسین کو جوان جنت کا سردار کہہ دیا ہے، پھر مولا حسین کو قربانی دے کر شہادت پیش کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات واضح ہو گئی کہ مولا نے جنت کی خاطر قربانی نہیں دی۔ پھر مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے؟ مولا کی دور اندیش نگاہیں یہ جانتی تھیں کہ لوگ کل سوال کریں گے کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو باقاعدہ تحریر کیا، مولا نے اپنے مقصد کو تحریر کیا اور اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ مولا نے صاف الفاظوں میں لکھا کہ میرا خروج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے، انسانیت کے تحفظ کے لیے ہے، لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اور نیکی کی دعوت کے لیے ہے۔ گویا مولا رہتی دنیا تک یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں پر مسلمان یا غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے وہ مقصد حسین علیہ السلام کو پہچانے گا۔ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کو پہچان لے گا اس کی زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ جس کے دل میں محبت حسین ہوگا ہر وہ آنکھ گریا کرے گی۔ یہاں پر مسلمان یا غیر مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور آج ہندوستان میں کئی غیر مسلمان ایسے ہیں جو مولا حسین کی عزا کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، وہ مولا حسین پر گریہ بھی کرتے ہیں، مقصد امام حسین کو یاد بھی کرتے ہیں۔ مولا حسین وہ تھے کہ جن کے رکاب میں کئی غیر مسلمانوں نے بھی دین حق کو قبول کر کے جام شہادت کو نوش کیا ہے۔ کئی ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں غلام اور پیسے والوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ لشکر حسین پر نظر کرتے ہیں تو یہ ایک انسانیت کا مجموعہ نظر آتا ہے کہ جہاں ہر فکر، ہر رنگ و بو کا انسان موجود ہے، ہر مذہب کا انسان کہ جس نے انسانیت کے بنا پر دین حق کو قبول کیا اور مولا حسین کے رکاب میں اس نے شہادت کو نوش کیا ہے۔ وہاب قلبی وہ شخص تھے کہ جو نصرانی تھے، وہ ایسے انسان تھے کہ جس نے مولا حسین کے حقانیت کو تسلیم کیا، دین حق کو قبول کیا اور مولا حسین کے رکاب میں جام شہادت کو نوش کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاب قلبی وہ تھے کہ جو ابھی عقد کر کے اپنی نئی دلہن اور ماں کے ساتھ گھر کی جانب جا رہے تھے، راستے میں مولا حسین کے کاروان سے ملاقات ہوئی، مولا حسین کے چہرے کو دیکھا، مولا حسین کے چہرے نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ مقصد حسین علیہ السلام تک آپ پہنچے اور اس دین حق کو قبول کیا۔ آپ نے اپنی جان کو قربان کیا اور آپ کی نئی دلہن بھی اسی میدان کربلا میں تیر کے ذریعے سے شہید ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہاب قلبی آخری رخصت کے لیے اپنی نئی دلہن کے پاس آئے تھے تو دلہن نے کہا تھا کہ اے وہاب مجھے میرے مولا حسین کے پاس لے چلو تو تمہیں اجازت دوں گی۔ جب وہاب کی زوجہ مولا حسین کے پاس گئی تو مولا حسین سے کہنے لگی کہ مولا آپ مجھے ضمانت دیجئے گا
کہ وہاب میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ دیکھیے یہ تھی ایمان کی بلندی۔ کہا جاتا ہے کہ مولا نے ضمانت دے دی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، کہا اس وقت مولا حسین نے ضمانت دی۔ وہاب عازم جنگ ہوئے، جہاں وہاب شہید ہو گئے، آپ کی زوجہ وہاب کے لاشے کے قریب گئی، ایک تیر ایسا آیا کہ آپ کے سینے میں پیوست ہوا اور اسی وقت آپ بھی جام شہادت کو پا گئیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ ہے ایمان کی تکمیل۔ جب انسان کے دل میں انسانیت گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کر لیتا ہے، معراج انسانیت کی بلندگی کو پہنچ جاتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، آج شب عاشور ہے، بس ذرا تصور کیجئے گا، چشم تصور سے وہ منظر کی جہاں رات کے پہرے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے قیموں سے اللتش کی صدائیں بلند ہیں، مولا حسین کے انصار آپ کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ وقت بھی آ گیا کہ مولا حسین نے آقا عباس علیہ السلام سے کہا تھا کہ عباس ذرا چراغ کو گل کر دینا۔ مولا حسین نے چراغ کو گل کیا۔ اب یہاں مولا حسین کہتے ہیں کہ اے میرے جانثاروں، اے میرے انصاروں، آج حسین ابن علی تم سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہے، گھبرانا نہیں، میں رسول اللہ کا وارث تمہاری جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ پروردگار تمہیں جنت میں داخل کروائیں گا، مگر یہاں پر حسین تم سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہے، کل صبح شہادت یقینی ہے، کل کوئی بچنے والا نہیں ہے، تم چاہو تو اب بھی اپنی جان کی حفاظت کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ بس کچھ دیر کے بعد جب میرے مولا حسین نے چراغ کو روشن کیا، مولا عباس علیہ السلام کو حکم ہوا عباس چراغ کو روشن کرو۔ گویا مولا حسین جانتے تھے کہ عباس تاریکی میں بھی مولا حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ کہا گیا کہ مولا عباس نے جب چراغ کو روشن کیا تو کوئی مولا کا چاہنے والا، کوئی ناصر حسین علیہ السلام اپنی مقام سے نہ اٹھا۔ مولا حسین نے سوال کیا کہ یہاں رہنے کا سبب کیا ہے؟ مولا عباس کی آنکھیں اشک بار ہوئی، کہا آقا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ کیا ہم آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پائیں گے؟ زہیر ابن خین کی جو مولا حسین کے ابتدائی اعتبار سے ماننے والے بھی نہیں تھے، کہا جاتا ہے کہ جب مولا حسین کی حقانیت کو پہچان گئے تھے تو اس طرح جذبہ کہ آپ نے کہا کہ اگر پروردگار عالم مجھے قتل کرے دوبارہ زندگی عطا کرے، پھر قتل کرے دوبارہ زندگی عطا کرے، اور ایسا 1000 بار مجھے زندہ کرے اور دہراتا رہے، مگر خدا اگر آپ کو اور اہل بیت کو سلامت رکھے تو مجھے یہ قربانی قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انصار نے، ہر ناصر حسین علیہ السلام نے مولا حسین کے سامنے بیعت کا ارادہ کیا، اپنی جانثاری کا وعدہ کیا۔ عزاداران سید الشہداء، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اب مولا حسین اپنے خیموں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، ماؤں کا مجمع ہے، ذرا تصور کیجئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین سب سے پہلے اپنے بہن کے خیمے کے قریب گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا ہے مولا نے۔ مولا دیکھ رہے ہیں کہ بہن اپنے آغوش میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، کہا جاتا ہے کہ یہ بچے اتنے کم سن ہیں کہ اپنے آپ گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ ایک کی عمر 9 اور ایک کی عمر 11 سال کی بتائی جاتی ہے، بعض روایتوں میں اس سے بھی کم عمر بتایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے بچے ماں کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کے آغوش میں 2 بچوں نے آرام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ ماں سوال کر رہی ہے، اے اون محمد بتاؤ کہ کیا کل تم نے کبھی مینا کا میدان دیکھا ہے؟ بچے کہتے ہیں اماں ہم نے مینا کا میدان دیکھا ہے۔ ماں نے سوال کیا کہ بتاؤ مینا کے میدان میں کیا ہوتا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ اماں مینا کے میدان میں دمبوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں
کہ کل کربلا کا میدان بھی منا کا میدان ہوگا. فرق اتنا ہے کہ کل یہاں دمبوں کی قربانی نہیں بلکہ آل محمد کی قربانی پیش ہوگی. اللہ اکبر. پھر بی بی کہتی ہے کہ کل تمہیں حیدر کرار کے شجاعت کے جوہر دکھانے ہیں، جعفر طیار کی شجاعت تمہیں میدان میں دکھانی ہے. بی بی کہتی ہے بچوں خبردار، کل ماں کو سرخرو کرنا ہے، کل اپنے آپ کو وقت کے امام پر تمہیں قربان کرنا ہے، انسانیت کو بچانا ہے، اس دین کے تحفظ میں، وقت کے امام کی دفاع میں، حق کی دفاع میں تمہیں قربانی پیش کرنی ہے. پھر شہزادی کہتی ہے کہ اے بچوں خبردار، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ لڑتے لڑتے تم فرات کے قریب چلے جاؤ، پانی کو دیکھ کر پانی کو منہ نہ لگانا کہ میرے حسین کی بچے پیاسے ہیں، 6 مہینے والا اصغر بھی پیاسا ہے. مولا حسین بہن کے حق میں دعائے خیر کر کے آگے بڑھتے ہیں تو ایک عجیب منظر میرے مولا نے دیکھا ہے. مولا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں ہے جو اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو اپنے سامنے بٹھائے ہوئے ہے. شمع کے حوالے سے شمع چھوٹی سی روشن کیے ہوئے ہے، بیٹے کا چہرہ نہار رہی ہے. یہ کون جوان ہے؟ یہ جوان علی اکبر ہے جو ہم شبیہ رسول ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی شباہت رکھنے والا بیٹا تھا. ام لیلہ اپنے بیٹے کو نہار رہی ہیں، جانتی ہیں کہ کل یہی چاند سا چہرہ خون میں غلطان ہو جائے گا. بی بی بچے کا طواف کر رہی ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہی ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہی ہیں، کبھی اس چراغ کو لیے ہوئے اس نوجوان کا طواف کر رہی ہیں. عزاداران سید الشہداء، اس ماں کو پرسہ دیجیے گا کہ جس کا جوان عازم جنگ ہونے والا ہے. ان ماؤں پر ہماری کروڑوں جانیں قربان، جنہوں نے اپنی گودی کے پلوں کو وقت کے امام کے لیے، دین کی دفاع کے لیے قربان کر دیا تھا. مولا حسین ان کے حق میں دعا دیتے ہوئے آگے بڑھے تو وہ وقت بھی آ گیا کہ جب مولا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ام رباب اپنے 2 بچوں کو اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے ہیں. علی اصغر جھولے میں ہے، سکینہ آغوش میں ہے، ایک بچی جس کا سن محض 4 سال کا ہے، دوسرا علی اصغر جو گھٹنیوں چلنے والا بھی نہیں ہے. بی بی تڑپ کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے کہ پالنے والے، کل میری طرف سے کوئی قربانی پیش نہ ہوگی. پروردگار میرے 2 بچے کم سن ہیں، ایک تو گھٹنیوں چلنے والا ہے جو میدان وغا میں نہیں جا سکتا، اور دوسری تو نے بیٹی عطا کی ہے کہ جو بہت کم سن ہے. عزاداران سید الشہداء، عجب نہیں کہ مولا حسین نے اس لمحے سوچا ہوگا کہ اے ام رباب گھبرانا نہیں، تمہاری قربانی اس طرح قبول ہوگی کہ رہتی دنیا تک اصغر کی معصومیت ہر انسان کے دل کو دہلانے کے لیے کافی ہوگی. عزاداران سید الشہداء، اصغر وہ ہے کہ جو 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے. نہ جانے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر ان ماؤں نے صبر کیسے کیا ہوگا. عزاداروں، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب اب مولا حسین ایک ایسے خیمے میں گئے کہ جہاں حسن کی بیوہ ہیں، جوان قاسم کو لیے بیٹھی ہوئی ہیں، عجیب تلقین کر رہی ہیں. کہتی ہیں اے قاسم، میں حسن کی بیوہ ہوں، خبردار کل تمہیں ماں کو سرخ رو کرنا ہے، مجھے زہرا کے سامنے تمہیں سرخ رو کرنا ہے، خدا کی بارگاہ میں مجھے سرخ رو ہونا ہے، تمہیں اپنے جام شہادت کو پہلے نوش کرنا ہے، رکاب امام حسین علیہ السلام میں تمہیں اپنی جان کو دینا ہے، خبردار کبھی تمہارے قدم ڈگمگائے نہیں. اللہ اکبر. عزاداران سید الشہداء، ذرا مولا حسین کے دل سے پوچھئے کہ وہ لمحے کیا تھے. جیسے جیسے رات گزر رہی ہے میرے مولا حسین دن کا انتظار کر رہے ہیں، اس وعدے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس وعدے کو پورا کرنے کے لیے مولا حسین بچپن سے تیار تھے. عزاداران سید الشہداء، بس وہ وقت بھی آ گیا کہ صبح نمودار ہوئی، علی اکبر کی اذان فضاؤں میں گونجی. تاریخ لکھتی ہے کہ اذان علی اکبر کا کانوں میں پڑنا تھا.
خیمہ حسینی میں کوہرام مچ گیا تھا، ہر ایک کو نبی کی آواز یاد آنے لگی تھی۔ عزاداروں، مولا حسین کے لشکر میں معزن تھے، مگر مولا نے چاہا تھا کہ آخری مرتبہ اپنی حجت کو تمام کیا جائے۔ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جس نے شبیہ پیغمبر کو اپنی نظروں سے دیکھا تھا؟ وہ کیسے مسلمان تھے کہ جو شبیہ پیغمبر کی آواز اذان بھی سن رہے تھے مگر پھر بھی ان کے کانوں پر پہرے تھے؟ عزاداروں، جیسے ہی اذان علی اکبر کا کان میں گونجنا تھا، تمام اہل بیت کے خیموں میں کوہرام مچ گیا، ہر بی بی پچھاڑے کھانے لگی۔ یقین ہو گیا کہ وہ دن قربانی کا آ گیا ہے کہ جہاں تمام گودیاں لٹ جائیں گی، مولا حسین بھی شہید ہو جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔